جنرل عاصم منیر پاکستان کی فوج کی کمان سنبھال چکے ہیں۔ آج تقریب کے اندر جنرل قمر جاوید باجوہ جو ریٹائر ہوئے، انہوں نے فوج کی کمان کی جو سمبولک چھڑی ہے وہ جنرل عاصم منیر کے حوالے کی، اور اس طرح جنرل عاصم منیر اب فوج کے 17ویں چیف آف آرمی اسٹاف بن چکے ہیں۔ ان کے سامنے چیلنجز کیا ہیں؟ چیلنجز بڑے واضح ہیں۔ پہلا چیلنج، اور اس چیلنج کے اندر بہت سارے چیلنجز از خود چھپے ہوئے ہیں۔ پہلا اور سب سے کمپریہنسو چیلنج تو یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو ورثہ ہے، جس کے اندر آپ کو تنازع نظر آتا ہے، جس کے اندر آپ کو مختلف طبقہ فکر کا غصہ نظر آتا ہے، جس کے اندر آپ کو پاکستان کے تمام قومی امور میں بدترین قسم کا فساد نظر آتا ہے، اس ورثے کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک فرد کیا ان تمام چیلنجز کا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ کیا ایک فرد ان تمام چیلنجز سے نپٹ سکتا ہے؟ ایک فرد اس کا ذمہ دار ہو نہ ہو، لیکن ایک فرد سے اب امیدیں یہ وابستہ کر دی گئی ہیں کہ وہ ان تمام معاملات سے نپٹیں گے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی لیگیسی کیا ہے؟ ان کو بہت شوق تھا کہ وہ اپنے لیے ایک تابناک لیگیسی چھوڑ کے جائیں۔ وہ جنرل ایوب خان سے بڑے قد کاٹ کے ہونا چاہتے تھے، وہ جنرل راحیل شریف سے زیادہ ریٹنگز لینا چاہتے تھے، وہ جنرل کیانی سے بہتر فوج کے اندر عزت کمانا چاہتے تھے، اور اب جو حالات ہیں ان کے پیش نظر میرے خیال میں ان میں سے بہت ساری گولز جو ہیں وہ حاصل نہیں کر پائے۔ لیکن جو چیلنجز ہیں جنرل عاصم باجوہ کے لیے جو چھوڑ کے گئے ہیں، ان میں سے پرائمری چیلنج جو ہے وہ فوج اور سیاست کا جو آپس میں ملاپ ان کے 6 سالہ دور کے اندر ہوا۔ وہ کہتے رہے کہ ہم ان معاملات کو ہینڈل نہیں کر رہے، آخر میں آ کے انہوں نے اس کو نیوٹرلٹی کا بھی نام دیا اور نیوٹرل ہونے کی کوشش بھی کی۔ لیکن فوجی پلاننگ جو پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ جب آپ نے سالہ سال ایک خاص اسٹریٹجک سمت اختیار کی ہو تو آخری 6-8 مہینے میں آ کے اس سمت کو آپ ٹیکٹیکل مووز کے ساتھ چینج نہیں کر سکتے۔ آپ اس سمت کو چینج کرنے کی جلدی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے اس کے اندر آپ توازن کھو جائیں گے، اور یہی ہم نے دیکھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے سیاسی معاملات کو جس طریقے سے ٹیکل کرنے کی کوشش کی وہ بدترین تنازع میں کنورٹ ہو گئے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے، اور یہ درست بھی ہے، کہ فوج کی کمان آرمی چیف کی مرہون منت ہوتی ہے، اور آرمی چیف جو حکم دیتا ہے وہ بغیر کسی آبجیکشن کے، ڈیبیٹ کے نہیں، آبجیکشن کے آپ کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑتا ہے، اس کی تعمیل کرنی پڑتی ہے۔ ڈیبیٹ تو اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن ایک مرتبہ جب حکم فائنلائز ہو جاتا ہے تو آپ اس سے انحراف نہیں کر سکتے۔ اگر یہی معاملہ ہے تو نیوٹرلٹی سے پہلے کی جتنی فیز تھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی کمان سنبھالتے ہوئے اور نیوٹرلٹی کی فیز تک، جس کی تاریخ انہوں نے خود مقرر کی کہ جنوری کے اندر ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا پچھلے جنوری میں کہ ہم نے اب نیوٹرل ہو جانا ہے، اس سے پہلے جتنے بھی واقعات اس ملک کے اندر ہوئے اس کی کلی ذمہ داری جنرل قمر جاوید باجوہ پر ہی لاگو ہوتی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ ان معاملات اور ان تنازعات کی نوعیت کیا تھی، اب خود ریکال کر لیں گے۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں تھا تو فوج کا کمانڈر، لیکن میرے نیچے میرے دوسرے کمانڈر جو تھے وہ اپنی پالیسی پرسو کر رہے تھے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے نیچے جو پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ ہوا تھا وہ مکمل طور پر اس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب آخر میں آ کے آپ یہ کہہ دیں کہ جی جنرل فیض حمید کے ذمہ یہ لگا، جنرل آصف غفور کے ذمہ یہ لگا، دونوں حضرات سے میرے نظریاتی طور پر اور سیاسی نظریے کی بات کر رہا ہوں، اور عملی طور پر بڑے اختلافات ہیں اور اس کی طویل تاریخ ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ لوگ یا کوئی اور لوگ وہ کام کر رہے ہوں جس کی جنرل قمر جاوید باجوہ نے اجازت نہ دی ہو۔ یہ فوج کی کمان کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کلی طور پر جو تنازعات نے جنم لیا، جس طریقے سے نظام کو پلٹایا گیا، جس طریقے سے انتخابات ہوئے، اس کی ذمہ داری کلی طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہی لینی پڑے گی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں گمنامی میں جانا چاہوں گا۔ گمنامی شاید ان کو مل نہ پائے، کیونکہ جاتے ہوئے جو 6-8 ماہ کے اندر انہوں نے دیکھا ہے، جن لوگوں کو انہوں نے ان کے ہوتے ہوئے پروموٹ کیا گیا، جن لوگوں کو ان کے ہوتے ہوئے جن کے سر کے اوپر تاج رکھا گیا، جن کو تخت پر بٹھایا گیا، ان کے ساتھ جب ان کا ہاتھ جب انہوں نے چھوڑا نیوٹرلٹی کی بات کرتے ہوئے، تو اب وہ تمام کے تمام ان کو گمنامی میں جانے نہیں دیں گے۔ وہ میک شور کریں گے کہ ان کے حصے
گمنامی نہ آئے لیکن بدنامی اور تنازع ضرور آئے. تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں، اور جس کے بارے میں وارن کرتا آ رہا ہوں کہ پلان بالکل ریڈی ہے، اور اس پلان کی بنیاد یہ ہے کہ سب کو پتہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اس میں سے اگر ایک شخص جو ہے یہ کہنا شروع کر دے کہ اب میں اس کا حصہ نہیں تھا تو وہ ممکن نہیں ہے. دوسرے اشخاص اس کو اتنی آسانی کے ساتھ گمنامی میں جانے نہیں دیں گے. تو آنے والے دنوں میں آپ تنازع دیکھیں گے بہت پھیلے گا. جنرل عاصم منیر کو ان تمام معاملات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ آپ ان معاملات کو اگر پش بھی کریں گے تو یہ آپ کو اپنی طرف پل کریں گے. تو میرے خیال میں پرائمری چیلنج یہ ہے کہ جو بھنور، سیاسی بھنور جنرل قمر جاوید باجوہ نے کریٹ کیا ہے 6 سالہ دور میں، اس بھنور سے بچا کیسے جائے، اور اس کے جو تباہ کن اثرات ہیں قومی صحت کے لیے، قومی کنسنسس کے لیے، ان کو کس طریقے سے نیوٹرلائز کیا جائے. بہت مشکل ٹاسک ہوگا کیونکہ ڈویژنز اتنی کریٹ کی گئی تھیں، کیونکہ اسی طریقے سے جنرل قمر جاوید باجوہ کا نظام کام کر رہا تھا. ڈویژنز اتنی کریٹ کر دی گئی ہیں کہ ان کو برج کرتے کرتے بہت وقت لگ جائے گا. بلکہ مجھے تو اگر موازنہ کرنا ہو تو میں یہ سوچوں گا کہ جنرل پرویز مشرف نے جس حالت میں سیاسی طور پر اس ملک کو چھوڑا تھا جنرل کیانی کے ہاتھ، جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس سے بھی شاید بدتر حالت میں جنرل عاصم منیر کے حوالے کیا. تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جنرل عاصم منیر کے کریڈنشلز امپیکیبل ہیں، لیکن حالات جس قسم کے بنے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو یہ جو ورثہ ہے جو جنرل قمر جاوید باجوہ کے 6 سالہ دور کے نتائج کی صورت میں ان کے سامنے آیا، ان کا سب سے بڑا چیلنج. جو دفاعی معاملات ہیں ان پر بھی چیلنجز بے شمار ہیں. دیکھیں جب جنرل قمر جاوید باجوہ طاقت میں آئے تھے تو کشمیر، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے اندر بٹا ہوا تھا، اور پاکستان کی اس کے اوپر ایک سٹینڈرڈ پالیسی تھی. لیکن ان کے دور کے اندر ہندوستان کو اتنی شہ ملی کہ انہوں نے کشمیر کو اپنے ساتھ ضم کر لیا اور اس کے اوپر اپنا قبضہ دوہرا کر لیا. اس وقت ہمیں بتایا گیا تھا جی کہ ہم اس کو بڑا ریزسٹ کریں گے اور ہم ہر فورم کے اوپر اٹھائیں گے. عمران خان جو پرائم منسٹر تھے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ مل کر انہوں نے بتایا جی ہم احتجاج کریں گے، ہر جمعے کو ہم باہر نکلا کریں گے، پھر آدھا گھنٹہ احتجاج کریں گے، پھر آدھا گھنٹہ کھڑا ہوں گے. 3 جمعے نہیں گزرے تھے کہ احتجاج جو ہے مکمل طور پر زائل ہو گیا. اور اب حالت یہ ہے کہ نریندر مودی کی حکومت مقبوضہ کشمیر پر اپنا دوہرا قبضہ جمانے کے بعد اس کو حل طلب مسئلہ گردانتی ہی نہیں ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ معاملہ تو حل ہو گیا کیونکہ ہم نے اس کو ضم کر لیا اپنے ساتھ. اب کسی بھی فوجی کمانڈر کے لیے یہ بہت ہی ایک امبیرسنگ سچویشن ہے کہ جو 72 سال سے ایک سٹیٹس کو چلا آ رہا تھا، جس کے اندر کچھ مارجنل تبدیلیاں ہوتی تھیں جنگوں کی وجہ سے یا دوسرے معاملات کی وجہ سے، لیکن بہت سبسٹینٹو تبدیلی نہیں ہوئی تھی. جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں کشمیر جو پاکستان کی شہ رگ ہے اس کو ہندوستان نے اپنے ساتھ ضم کیا، اور یہ دعویٰ باندھنے لگا جو جھوٹا اور کھوکھلا دعویٰ ہے، لیکن دعویٰ باندھنے کے قابل ہوا کہ اس مسئلے کو تو ہم نے حل کر لیا. تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ایسٹرن بارڈر کے اوپر آپ نے ہندوستان کے ساتھ معاملات کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. جو ویسٹرن بارڈر ہے، نارتھ ویسٹرن بارڈر، وہاں پر بھی حالات قابو میں نہیں ہیں. طالبان کی حکومت آنے کے بعد ایک اسٹریٹجی کی ضرورت تھی کہ اس حکومت کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے. اس حکومت کو ہم نے ریکگنائز کرنا ہے، ان کے ساتھ کس لیول کے اوپر ہم نے انگیج کرنا ہے، ان کا تعاون ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے کہیں ہم پھسل نہ جائیں اور دنیا نے جو ہمارے لیے معیار بنایا ہوا ہے اس معیار کو کہیں ہم پامال نہ کریں اور ہم پر ان کا برڈن نہ آن گرے. یہ تمام چیزیں کرنے کو تھیں لیکن وہ نہیں ہوئی. لہٰذا آپ کا جو نارتھ ویسٹرن بارڈر ہے اس کے پار طالبان کی جو حکومت ہے وہ مکمل طور پر اوپن اینڈڈ حکومت آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ جو ہے کی جو پالیسی ہے وہ اوپن اینڈڈ ہے. کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، کچھ پتہ نہیں ان کے ساتھ ہم نے انگیج کرنا ہے، وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے دشمن ہیں، وہ نیوٹرل ہیں، وہ کیا ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جنرل قمر جاوید باجوہ کو بہت سہولت مہیا کر گئے تھے جنرل کیانی کے سال اور کچھ حد تک جنرل راحیل شریف کے ساتھ. سہولت کیا مہیا کر گئے تھے؟ جنرل کیانی کے دور میں دہشت گردی نے پیک کیا اور اس کے بعد اس دہشت گردی کو مکمل طور پر ختم کیا. جب وہ ریٹائر ہوئے تو اس وقت نارتھ وزیرستان کا ایک حصہ رہ گیا تھا جس کو 3 سال لگا کر جنرل راحیل شریف نے بالکل اپنے دور کے آخر میں آ کر اس معاملے کو بھی کلوز کیا. تو جب جنرل قمر جاوید باجوہ کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا میدان ملا تو مکمل طور پر پاکستان کی ریاست کامیاب ہو چکی تھی، مکمل طور پر ان گروپس کا خاتمہ ہو چکا تھا، وہ تمام ایریاز کلین ہو چکے تھے اور میسو ہیوج بہت بڑے پیمانے پر قربانیاں دی گئیں. چھوٹی قربانیاں نہیں دیں. افواج پاکستان نے قربانیاں دیں،
پاکستان کے عوام نے قربانیاں دی، بچوں نے قربانیاں دی، مقامی لوگوں نے قربانیاں دی، بڑوں نے قربانیاں دی، اکانومی کی قربانیاں ہوئیں، صحافیوں نے قربانیاں دیں، بزنس کمیونٹی نے قربانیاں دی۔ تمام قربانیوں کے بعد وہ میدان صاف کر کے جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے کیا گیا تھا۔ 6 سال بعد آپ یہ اخبار دیکھ لیں جس میں تحریک طالبان پاکستان نے جو نام نہاد معاہدہ تھا اس کو منسوخ کر دیا ہے، دوبارہ سے اپنے آپریشنز کے آغاز کی بات کرنی شروع کر دی ہے۔ اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اپنے فگر ہیں، وفاق کے بھی ہیں اور صوبے کے بھی ہیں، کہ کے پی کا کوئی ضلع ایسا نہیں ہے جہاں پر بڑے یا چھوٹے پیمانے پر ان گروپس کی موجودگی نہ ہو، ان کا فٹ پرنٹ نہ ہو۔ تو جب یہ حالات آپ کو بنتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ سوال اٹھانا پڑتا ہے کہ وہ کیا ہوا پچھلے 6 سال میں، کہ جب ایک صاف میدان جس کے اندر دہشت گردی کی فورسز مکمل طور پر شکست کھا چکی تھیں، آج دوبارہ سے آپ کو بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ نارتھ ویسٹرن فرنٹ کے اوپر۔ باقی چیلنجز بھی موجود ہیں، لیکن میرے خیال میں جو فوج کے امیج کے حوالے سے جنرل باجوہ جو لیگسی چھوڑ کے گئے ہیں 4تھے نمبر کے اوپر، وہ چیلنج ہوگا جو پہلے چیلنج کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو آپ کرتے رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کا نتیجہ نہ بھگتیں۔ جو آپ کہتے رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ گھوم کے آپ کی طرف واپس نہ آئے۔ جو آپ بوتے رہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں کاٹنا نہ پڑے۔ اس کیس میں بدقسمتی سے بہت کچھ جو بویا گیا وہ پاکستان کو کاٹنا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس تمام قصے کو مختصر طریقے سے دیکھیں تو جنرل عاصم منیر کے چیلنجز کا تعلق ان کی کمان سے نہیں ہے، ان کے ادارے سے نہیں ہے، ان کے اپنے کریڈینشل سے نہیں ہے، ان کے اپنے ساتھیوں سے نہیں ہے۔ آئی ایم شیور وہ بہترین ٹیم بنا پائیں گے، وہ ایک قابل فخر کیریئر کے مالک ہیں، اور ان کا ادارہ جو ہے وہ کمان کے معاملے میں بالکل تابعداری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ تو ان کے پاس ایک بہت بڑی فورس اور وسائل موجود ہے جس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیلنجز کا تعلق ان کے نہ ادارے سے ہے، نہ ان کی ذات سے ہے، نہ ان کی کمان سے ہے۔ اس کا تعلق اس لیگسی سے ہے جو بدقسمتی سے جنرل قمر جاوید باجوہ ان کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔